السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ آپ اللہ کے کرم میں رہیں۔ آج ہم بات کریں گے امدادی افعال پر، ٹھیک ہے؟ امدادی افعال یہ آپ کو معروضی سوالات کی صورت میں آتے ہیں اور یہ 5 آتے ہیں اور یہ 18 امدادی افعال ہوتے ہیں جس میں سے 5 لازمی آتے ہیں۔ تو یہ اتنے مشکل نہیں ہیں، آپ اسے غور سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اردو زبان کی مقبولیت کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس میں جو امدادی افعال ہیں اس کی وجہ سے وسعت اور نزاکت پیدا ہوئی ہے۔ ہم تحریر اور تقریر میں اکثر اوقات اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جز استعمال کرتے ہیں جس سے اصل فعل کے معنوں میں تغیر پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح اصل فعل کے معنوں میں زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس سے کلام میں حسن و خوبی یا فصاحت و بلاغت آتی ہے، اور جو افعال یا ان کے اجزاء جو اصل فعل کی مدد کے لیے آتے ہیں انہیں امدادی افعال کہا جاتا ہے یا پھر فعل معاون کہتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو تمام بنیادی افعال ہیں امدادی افعال کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، اور نہ ہی تمام امدادی افعال بھی بنیادی افعال نہیں ہوتے تمام۔ مثلا چکنا، سکنا، لگنا، یہ اردو میں بالعموم استعمال ہونے والے امدادی افعال جن مصادر سے بنتے ہیں وہ یہ ہیں۔ یہ 18 ہیں جن کو میں بتاتی ہوں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، پانا، کرنا، نکلنا، چاہنا، رکھنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ امدادی افعال کیا ہیں، اس کی امدادی افعال کیوں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس سے تحریر میں فصاحت پیدا ہوتی ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، وضاحت پیدا ہوتی ہے، اور اصل فعل کے ساتھ کوئی دوسرا فعل یا اس کا جز استعمال کیا جاتا ہے اور معنی میں بھی تھوڑا بہت تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اصل فعل کے جو معنوں میں زیادہ قوت پیدا ہو جاتی ہے یا کلام میں فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے، اور جو الفاظ یا ان کے اجزاء اصل فعل کی مدد کے لیے استعمال ہوتے ہیں انہیں امدادی افعال کہتے ہیں۔ اور دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے، جو تمام بنیادی افعال ہیں امدادی افعال کے طور پر استعمال نہیں ہوتے، اور تمام امدادی افعال بھی بنیادی افعال نہیں ہوتے۔ مثلا چکنا، سکنا، لگنا اردو میں جو استعمال ہوتے ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں: دینا، لینا، آنا، جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا وغیرہ۔ اب سب سے پہلی بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ لفظ ہوتے کیا ہیں۔ یہ مصادر جو ہے مصدر کی جمع ہے، اور آپ کو آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹی کلاسز میں مصدر کسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہیں بنتا۔ مصدر ایک ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے آگے لفظ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس کے بارے میں مصدر سے زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ مصدر کیا ہے کہ ایک ایسا کلمہ جو خود کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت سارے لفظ بنائے جا سکتے ہیں، زمانے کا اظہار نہیں ہوتا اور اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جیسے یہ دیکھیں دینا، یہ مصدر ہے کیونکہ اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے۔ اب دینا سے زمانے کا اظہار نہیں ہو رہا، اور جو مصدر ہے کسی سے مل کے نہیں بنا، دینا کسی سے مل کے نہیں بنا، لیکن ہم دینا سے بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اس کے بعد فعل۔ آپ نے امدادی افعال کو سمجھنا ہے، سب سے پہلے آپ کو مصدر کو سمجھنا ہوگا کہ مصدر کیا ہے۔ مصادر کی جمع ہے، مصادر جمع ہے اور مصدر واحد ہے۔ تو مصدر کیا ہے کہ ایک ایسا کلمہ جو خود کسی سے نہیں بنتا مگر اس سے آگے بہت سارے لفظ بنتے ہیں، اور اس کی پہچان اس کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور اسے زمانے کا اظہار نہیں ہوتا۔ مصدر کی آپ کو وہ پہچان معلوم ہوگی۔ اب ہم فعل پہ بات کرتے ہیں۔ فعل کیا ہے؟ اس میں کسی کام، جسے آپ انگلش میں ورب بولتے ہیں، اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے اور اس سے زمانے کا اظہار ہوتا ہے، اور فعل لازم اور ناقص اس کی اقسام ہے۔ فعل سے کیا ہے؟ جس میں ہم کوئی کام کرتے ہیں، ایکشن، مطلب جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور اس سے زمانے کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی ہو رہی ہے کہ حال کی ہو رہی ہے، اور اس کی 2 پہچانیں لازم اور ناقص۔ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں ایک مثال سے۔ یہ دیکھیں دینا مصدر ہے، ٹھیک ہے، لفظ ہے۔ اب دینا مصدر ہے، اس کے آخر میں نون الف نہ بھی آ رہا ہے لیکن اس سے زمانے کا اظہار نہیں ہو رہا۔ دینا کسی سے مل کے نہیں بنا لیکن ہم اس سے بہت سارے لفظ بنا لیں گے۔ اب یہ دیکھیں دینا ماضی کی بات کریں گے، اس نے مجھے قلم دیا۔ دیا کیا ہے؟ دینا سے بنا ہے اور دیا ہے ماضی۔
اب میں اگر کہوں وہ مجھے کتاب دیتی ہے، تو دیتی کیا ہے؟ حال کی بات ہے، آج کی بات ہے، لمحہ موجود کی بات ہے۔ اب میں دینا سے کہوں وہ مجھے کتاب دے گی، تو میں نے دینا سے بنایا، تو یہ مستقبل کی بات ہے۔ تو یہ سب فعل کیا کہتے ہیں؟ افعال کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مصدر جو ہے اس کی پہچان نون الف نا ہے اس کے آخر میں، اور اس سے آپ آگے بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں۔ تو ہم نے جیسے بنایا ماضی میں دیا، حال میں دینا دینا ہے، اور دیتا ہے، اور مستقبل میں دے گا یا دے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو مصدر کی فعل کی پہچان ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے امدادی افعال کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، لیکن اب میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ جو فعل ناقص کو ہی امدادی فعل کہا جاتا ہے۔ اس کا کوئی اپنا مفہوم نہیں ہوتا، لیکن جب کسی اور فعل کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو واضح کرتا ہے، اس کو میننگ فل بناتا ہے، اس کو معنی دیتا ہے۔ اور جو امدادی فعل ہوتا ہے وہ ہمیشہ بعد میں یہ جملے کے آخر میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے 4 اصول ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور جسے وہ اصول یاد ہو گئے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس کو امدادی افعال کا پتہ کرنا کہ کون سا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ دیا گیا لفظ ہے وہ جملے کے آخر میں بطور امدادی فعل آئے گا۔ مطلب آپ کو جیسے لفظ دیا گیا ہے دینا، ٹھیک ہے، اس لفظ کو ہم آخر میں آئے گا اور یہ بطور امدادی فعل آئے گا جملے کے آخر میں۔ نمبر 2، امدادی فعل سے پہلے مستقل فعل، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ امدادی فعل پہلے ہی آ جائے گا۔ امدادی فعل سے پہلے لازمی طور پر اصل فعل آئے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 اصول ہے کہ جملے کے آخر میں امدادی فعل آئے گا۔ نمبر 2، امدادی فعل سے پہلے اصل فعل آئے گا۔ اور نمبر 3، فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا، مطلب فعل اور امدادی فعل ہے اس کے درمیان کوئی لفظ نہیں آئے گا۔ نمبر 4، ایک ہی مستقل فعل ہوگا، ایک ہی امدادی فعل ہوگا۔ آپ کو جملے میں مطلب جس جملے میں آپ کو لگے کہ زیادہ استعمال کیے گئے ہیں امدادی فعل بھی اور مستقل فعل بھی، تو وہ جملہ غلط ہوگا۔ اب جیسے میں آپ کو مثال سمجھاتی ہوں، دینا کی ہم بات کر رہے ہیں، اب ایسے جملے کے طور پر استعمال کروں، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ اب اس جملے پہ غور کریں، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، ہمیں ملا کیا تھا؟ مصدر دینا ملا تھا، ٹھیک ہے۔ اور دینا پہ ہم بات کر چکے ہیں، یہ مصدر ہے جو مصدر کیا ہوتے ہیں؟ جو خود کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے بہت سارے لفظ بنائے جاتے ہیں، اور اس کے آخر میں نون الف نا ہوتا ہے، اس سے زمانے کا اظہار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ دینا سے کسی زمانے کا اظہار نہیں ہو رہا کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی ہو رہی ہے، کہ حال کی ہو رہی ہے۔ اب ہم نے جملہ بنایا اس نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ میں نے آپ کو پہلا اصول بتایا کہ امدادی فعل ہمیشہ جملے کے آخر میں آئے گا۔ اب دینا سے ہم نے کیا امدادی فعل بنا؟ دیا، اور یہ جملے کے آخر میں ہے۔ اب دیا سے پہلے ہے کر کس سے ہے؟ کرنا سے ہے، تو دیا سے پہلے کیا ہے؟ امدادی فعل سے پہلے مستقل فعل آئے گا۔ یہ دونوں اصول مکمل ہو گئے۔ پھر تیسرا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ مستقل فعل اور امدادی فعل کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آئے گا۔ اب یہ دیکھیں، اس نے اپنا کام مکمل کر دیا کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ چوتھا اصول میں نے آپ کو بتایا کہ اب ان ایک ہی مستقل فعل ہوگا، کرنا، کر سے کرنا یا کرنا سے کر، تو یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی مستقل فعل ہے۔ اور دینا سے دیا، تو یہ ایک ہی امدادی فعل ہے، تو ان دونوں کے یہ ایک ہی استعمال ہوئے ہیں، تو یہ چاروں اصولوں پر جملہ پورا اترتا ہے، تو یہ صحیح جملہ ہے۔ تو امدادی فعل آج آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے، یہ اردو میں 18 ہیں، اور 18 میں سے 5 آتے ہیں، 5 نمبر کے ہیں۔ آپ نے اسے تھوڑا سا سمجھنا ہے، اس کی تھوڑی سی تکنیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے مصدر کیا ہے، پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فعل کیا ہے، پھر اس کے بعد امدادی افعال کیا ہیں، پھر آپ اس کو سمجھ پائیں گے۔ اور یہ اردو میں پھر ان کی پہچان کیا ہے، پھر انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں، اور جو 4 اصول میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ 4 اصول آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ کیا ہے؟ جملے کو بس ذہن میں رکھیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنا کام مکمل کر دیا، یہ جملہ ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلا اصول بتایا کہ ایک امدادی فعل جملے کے آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اصول بتایا امدادی فعل سے پہلے اصل فعل آئے گا۔ تیسرا اصول بتایا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی اور لفظ نہیں آئے گا، اور کر اور دیا کے درمیان کوئی لفظ نہیں ہے۔ چوتھا اصول بتایا ایک ہی اصل فعل ہوگا اور ایک ہی امدادی فعل ہوگا۔
تو یقیناً آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی اور یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. دوبارہ میری بات غور سے سنیے گا، بار بار سنیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا. یہ آپ کی اردو کی کتاب میں موجود ہیں یہ، تو آپ ان کو جملے جو ہیں بطور جملہ استعمال کیجیے گا اور انشاءاللہ ہم کلاس میں اس کی وائٹ بورڈ پہ زیادہ پریکٹس کریں گے. لیکن ابھی بھی آپ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. لیکن بس بات وہی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ مصدر کیا ہے. آپ نے گرامر میں چھوٹی کلاسز میں تھوڑا پڑھیے گا، کلمہ، حرف، یہ ساری چیزیں، تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. شکریہ بیٹا.